بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 4 جنوری 2026 اتوار کا دن اور اس وقت 9:20 ہو چکے ہیں جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے رات کے، اور کچھ اہم ترین خبریں، کچھ اہم ترین بریکنگ نیوز کے بارڈر پر اس وقت خوفناک قسم کی جنگ چھڑ گئی ہے پاک فوج اور دہشت گردوں کے مابین، بھارتی مہروں کے مابین، اور پاک فوج بارڈرز پر اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے۔ فوجی ٹینکس، بختر بند گاڑیاں، بھاری اسلحہ بارود جو ہے اس کو بارڈرز پر پہنچا دیا گیا ہے، وہ بارڈرز پر نصب ہو چکے ہیں۔ اس وقت بارڈرز پر تازہ ترین تفصیلات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ پاک فوج پر شدید حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور ایک نئی جنگ بھڑکی ہے، اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بھارت اور افغانستان نے مل کر پاکستان پر ڈبل فرنٹ اٹیک کیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں، اس پر تمام خبریں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور کن کن مقامات پر حملہ ہوا ہے اور کہاں کہاں پر جنگ اس وقت چھڑ گئی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین خبریں ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ جناب، پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ وینزویلا کی طرز پر ایران کے اندر بھی آپریشن کیا جائے۔ آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کا رجیم چینج آپریشن کرنا ہے، ان کو بھی راستے سے ہٹانا ہے اور ان کو بھی گرفتار کرنا ہے، جیسے عراق کے اندر 2003 کے اندر آپریشن ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لیبیا کے اندر بھی یہی صورتحال تھی کہ پہلے احتجاج شروع ہوئے تھے، احتجاج کر کے پھر ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا۔ تو لیبیا کی طرز پر اس وقت ایران کے اندر بھی احتجاج شروع ہو گئے ہیں، اور جو احتجاج ہیں وہ 40 شہروں تک پھیل گئے ہیں، جس میں سیکورٹی اہلکار بھی شہید ہو رہے ہیں، جن میں لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اور کچھ شرپسند عناصر بھی گرفتار ہو رہے ہیں۔ اور آیت اللہ خامنائی نے بھی کہا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، ہماری معیشت کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے جو کرنسی ہے اس کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں۔ اور یہ لیبیا کی طرز پر رجیم چینج آپریشن کرنے کے حوالے سے امریکہ نے ایک نیا کھیل جو ہے وہ کھیل دیا ہے۔ تو اب خبر آ رہی ہے کہ یو ایس نیوی نارتھروپ گرومین MQ-4C ٹرائٹون پیٹرولنگ آف دا کوسٹ آف ایران کے ساحلوں میں امریکہ کے ڈرونز جو ہیں وہ اس وقت پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ امریکی نیوی کا یہ ٹرائٹون MQ-4C یہ خفیہ نگرانی مشن پر ایران کے ساحل کے قریب گشت کر رہا ہے۔ خبر ہے مختلف فلائٹ ٹریکرز نے یہ دکھایا ہے کہ یہ ڈرون UAE سے پرواز کر کے خلیج فارس، بحیرہ عمان کی طرف گیا اور ایران کے قریب جاسوسی کر رہا تھا۔ تو جی ہاں، کہ امریکہ نے اس وقت اپنی جاسوسی ڈرونز جو ہے وہ ایران کی سرحد کے قریب پہنچا دیے۔ اب یہ ایران پر حملہ کرنے کی ایک خوفناک قسم کی وہاں پر انٹیلیجنس جو شیئرنگ ہے وہ کی جا رہی ہے، یا انٹیلیجنس انفارمیشن گیدر کی جا رہی ہے۔ ایرانی ذرائع نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایک MQ-4C ڈرون نے ایرانی فضائی حدود کے قریب انتہائی حساس علاقے میں پرواز کی، جہاں ایران کے دفاعی نظام اور سپاہی پاسداران انقلاب کی مشقی یونٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ایران نے کہا کہ اس ڈرون کو ایران کے قریب سے واپس جانے پر مجبور کیا، اور اگر کوئی ہوائی یا بغیر پائلٹ والے جہاز فضائی حدود میں داخل ہوا تو اسی فوری طور پر نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ ایران کی جانب سے اس پر موقف بھی سامنے آ گیا ہے کہ ہم اس کو گرا دیں گے، یعنی کہ وہ جو ڈرون گرانے کا مقصد ہے وہ امریکہ پر حملہ کر رہے ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے ایران نے کہ ہم پھر جنگ کے اندر اتر جائیں گے، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، پھر یا اللہ یا مدد جو پھر ہونا ہوگا پھر ہم دیکھ لیں گے۔ اب جو MQ-4C ٹرائٹون ہے یہ ہائی جو اس کو کہیں کہ 24 آور تک، یہ گھنٹے تک مسلسل گشت کرنے والا جاسوسی ڈرون ہے، جس میں طاقتور ریڈار اور سینسر نصب ہوتے ہیں۔ یہ امریکی بحریہ کو سمندر اور ساحل کے وسیع علاقے میں نگرانی، دشمن افواج اور بحری نقل و حرکت کی جاسوسی کا موقع دیتے ہیں۔ اب یہ جناب ساری چیزیں جو وہاں پر اس کو دیکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی خوفناک جنگ جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر چھڑ سکتی ہے وینزویلا کے بعد۔ ایک دی گارڈین بھی اس کو رپورٹ کر چکا ہے، دیگر اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بھی اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اب وہیں پر دوسری جانب بارڈرز کے اوپر اب پاک فوج مکمل طور پر جناب ہائی الرٹ پر جا چکی ہے۔ ٹینکس کو، بھاری اسلحے کو نصب کیا گیا ہے، اور پاک فوج کی چیک پوسٹوں پر حملہ ہوا ہے۔ اور یہ کہاں کہاں پر حملہ ہوا ہے اور بھارت اور افغانستان نے مل کر کس طرح سے اٹیک لانچ کیے ہیں، ذرا آپ کے سامنے خبر رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی خبر سنیں جناب کراچی سے، یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے، یہ پاکستان کی ISI نے کارروائی کی ہے۔ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ کراچی سے ناکام ہوا۔ انٹیلیجنس انفارمیشن گیدر تھی، ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ کابل میں جو ہے وہاں پر ایک سچویشن پلاٹ تیار کیا جا رہا ہے،
اور یہ کراچی پر اٹیک ہونا ہے، اور ریاض گھوٹ کا عام علاقہ، وہاں پر بارود بھری منی ٹرک اور دھماکہ خیز مواد کو محفوظ طریقے سے نکالا بنایا گیا۔ اب انڈیا جو ہے وہ بھی کراچی کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے کراچی سے 100 سے 120 ناٹیکل مائل دور ان کی فضائیہ نے وہاں پر جنگی مشقیں کی، اور اب یہ گجرات کے علاقے میں سندھ کے ساتھ جو بارڈر ملتا ہے وہاں پر آ کر جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ کراچی کے اندر ایک نیا حملہ، جس میں افغانستان بھی یہ سارا کچھ کروا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو وہاں پر بھیج رہا ہے، اور ادھر سے بھارت بھی چاہتا ہے۔ تو یہ بھارت اور افغانستان کا یہ ڈبل فرنٹ اٹیک ہے پاکستان کے اوپر۔ اب 60 دھماکہ خیز مواد سے بھرے ڈرمز اور 5 بارودی مواد بھرے گیس کے بڑے سلنڈر جو ہیں ان کو ناکام بنایا گیا۔ ٹیم نے ایک منی ٹرک جو ہے اس کو ناکام بنایا، جو کہ 60 دھماکہ مواد سے بھرے پلاسٹک ڈرمز اور 5 دھات کے سلنڈرز، جو کہ 2000 کلو گرام دھماکہ خیز مواد تھا، اس سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کمپاؤنڈ میں مزید دھماکہ خیز مواد بھی محفوظ کیا گیا تھا، جس میں 6 بیگ 40 کلو گرام کے گھریلو دھماکہ خیز مواد کے شامل تھے۔ یہ مواد کراچی میں حملے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہاں سے اب اندازہ کریں کتنے بڑے پیمانے پر حملہ کرنا تھا، کتنے بڑے پیمانے پر ایک کراچی میں تباہی ہونی تھی، اور پاک فوج انٹیلیجنس انفارمیشن یہ ہمارے پاس تھی، جس کے بعد یہ کارروائی ہوئی ہے، اور اس بڑے منصوبے کو دہشت گردی کے اس کو جناب ناکام بنایا گیا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کے پی کے سے، کہ وہاں پر کے پی کے میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ کے پی کے اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر ہوا ہے، جس کو پاک فوج نے فوری طور پر جو ہے وہ جناب ناکام بنایا ہے۔ یعنی کہ اس ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی آگ بھی بھڑکانا چاہتے ہیں۔ یہ پٹھان کو پنجابی سے لڑانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ پاکستانی قوم ایک جھنڈے کے سائے تلے ایک ہے۔ خبر آ رہی ہے، اس کو خراسان ڈائری بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایکسچینج آف فائر ہیز بین رپورٹڈ بٹوین لوکلز اینڈ ملیٹنٹس ان تونسا۔ دہشت گردوں اور لوکلز کے درمیان ایک تونسا ڈیرہ غازی خان کا جو بارڈر ہے کے پی کے ساتھ جہاں پر ملتا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑی ہے، وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ دہشت گردوں نے وہاں پر فائرنگ کی ہے، اور لوکلز نے بھی ان کو بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، اور پولیس موقع پر پہنچی ہے، اور اس حملے کو موقع پر ناکام کر دیا گیا ہے۔ اور وہاں پر جو ایک ٹیمپریری چیک پوسٹ بنائی گئی تھی، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اللہ کا شکر یہ تھا کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی کیجولیٹیز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوئی ہیں۔ پچھلے 10 دنوں کے اندر یہ دوسرا بڑا حملہ اسی چیک پوسٹ کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو صورتحال کا یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی جنگ پاکستان کے اندر چھڑی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جناب ایک اور خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ڈی جی خان جو ہے وہ اس وجہ سے امپورٹنٹ بھی ہے کہ ڈی جی خان میں ڈائریکٹری کوئی بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن یہ قانونی اور عسکری طور پر افغانستان سے جڑا ہوا ضلع ہے۔ یہ ڈی جی خان حساس بہت ہے، یہ کے پی کے بالکل قریب ہے، وہاں سے دہشت گرد یہاں پر آتے ہیں پنجاب کے اندر، وہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں۔ فورٹ منرو اور قبائلی بیلٹ سے ملنے والا راستہ اسے لازمی ٹرانزٹ زون بناتا ہے، اور ماضی میں سرحد پار عدم استحکام کا دباؤ بالواسطہ یہاں پر بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اپنی خفیہ مشنز کرتے ہیں، وہاں پر اپنے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں، اور یہاں پر بھی دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات جناب رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ کراچی کے اندر بھی، اور دوسرا پاک فوج نے بھی پھر اپنے جو ہے وہ بارڈرز کے اوپر مکمل طور پر ہائی الرٹ ہو گئی ہے، اور پاک فوج نے جدید MRAP جو بختر بند گاڑیاں ہیں ان کو اپنے آپریشن دستوں کے اندر شامل کر لیا ہے۔ پاک فوج سے دہشت گردی اور بارودی سرنگوں کے بڑھتے ہوئے جو خطرات کے دائرہ بارودی سرنگیں بچھائی جاتی تھی، دہشت گردی ہو رہی تھی، اس وقت ہو رہی ہے بارڈرز کے اوپر بھی اور دیگر علاقوں میں۔ تو پاک فوج نے ایک نیا بختر بند گاڑی جو ہے اپنے دستوں کے اندر شامل کی ہے، اس کو آپریٹ کیا ہے، اور جو کہ گاڑیوں میں شامل کی ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ گاڑیاں بارودی سرنگوں، IED دھماکوں اور حملوں سے فوری اہلکاروں کے مؤثر تحفظ کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا۔ اب یہ جو بارودی مواد ہوتا ہے یا سرنگیں بنائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو گاڑی بنائی گئی ہے، یہ جو ہے وہ اس کا جو نچلا ڈھانچہ ہے وہ دھماکے کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جیسی بارودی سرنگ سے اللہ نہ کرے کوئی دھماکہ ہوتا ہے اور بختر بند گاڑی میں ہمارے فوجی جوان جا رہے ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو جوان ہوں گے وہ جو ہے وہ ان کی زندگی بچ سکتی ہے، جس کے بعد اندر موجود اہلکار جو ہے اس کے جانی نقصان میں نمایاں حد تک کمی آتی ہے۔ اسی وجہ سے ان گاڑیوں کو ان زیادہ دہشت گردی کے علاقوں میں آپریشنز اور حساس علاقوں میں قافلوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور خصوصیات کے لحاظ سے پاک فوج کے ذریعے استعمال
RAP گاڑیوں میں مضبوط بختربند جدید سسپینشن سسٹم اور 6x6 4x4 ڈرائیو صلاحیت اور بھاری اسلحہ نصب کرنے کی گنجائش شامل ہے، اور بعض جدید ماڈلز میں ریموٹ کنٹرول ویپن سٹیشن اور نائٹ ویژن آلات اور مؤثر کمیونیکیشن سسٹم بھی اس کے اندر نصب کیے گئے ہیں، جو بارڈرنگ ایریاز کے اوپر تعینات کر دیے گئے ہیں اور جہاں پر دہشت گردی کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پر لازمی ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔